الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ نے انسانی فطرت میں مرد کے اندر عورت کی کشش رکھی ہے، عورت کے اندر مرد کی کشش رکھی ہے. مرد عورت کا یہ ملاپ اس مرد عورت کا فطرتی تقاضا ہے کہ ایک عورت اسے مرد کی چاہت ہے اور ایک مرد کو حلال بیوی کی چاہت ہے. یہ فطرتی تقاضا اللہ نے اس انسان میں رکھا ہے. یہ ملاپ کافروں کے اندر بھی ہوتا ہے، ہندوؤں کے اندر بھی ہوتا ہے، عیسائیوں کے اندر بھی ہوتا ہے، ملحدوں کے اندر بھی ہوتا ہے. وہ محض دو افراد کا ملاپ ہوتا ہے. لیکن اسلام میں جب یہ مرد عورت کا ملاپ ہے، یہ دین ہے، یہ عبادت ہے، یہ دین ہے، یہ عبادت ہے. یہ نئی نسل کی تعمیر کا نقطہ آغاز ہے، یہ نئی نسل کی تعمیر کا تربیت کا نقطہ آغاز ہے. یہ گھر کی بنیاد ہے جو سارے معاشرے کی پہلی اینٹ ہے. یہ ایک معاشرے کی تعمیر کا پہلا پتھر ہے. تو اسلام میں مرد عورت کا یہ ملاپ محض دو افراد کا ملاپ نہیں، بلکہ یہ عظیم الشان عبادت ہے، عظیم الشان عبادت ہے. اور یہ ایک نئی نسل کی تعمیر کا پہلا پتھر ہے. ایک گھر کی نئی بنیاد رکھ کر ایک پورے معاشرے کی تعمیر رکھنے کے لیے پہلی اینٹ ہے. یہ مسلمان معاشرے کی تربیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اس لیے اللہ کے حبیب نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اہل ایمان کے خیر کے سب سے زیادہ حریص ہیں اور ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ بھلائی چاہنے والے ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ جو ایمان والوں کے لیے بھلائی کا انتہائی حریص ہے اور اہل ایمان پر انتہائی مہربان اور شفیق ہے. اور پیارا نبی اس ازواجی زندگی کے لیے اس مرد عورت کے ملاپ سے پہلے ہدایات دیتے ہیں تاکہ اس کی برکتیں اہل ایمان کو نصیب ہو سکیں، مسلمان معاشرے کو نصیب ہو سکیں، سوسائٹی صحیح خطوط پہ اس کی بنیاد کھڑی ہو اور اس کی عمارت صحیح بنیادوں پہ کھڑی ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معاملے میں بڑی ہدایات دی. آج مسلمان معاشرے کے اندر اللہ کے حبیب کی ہدایت کو نظر انداز کیا گیا تو معاشرتی مسائل کا ایک طوفان کھڑا ہے. مسلمان معاشرے نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات سے اعراض کیا ہے. انہیں اپنی ازواجی زندگی میں اس مرد عورت کے ملاپ میں اللہ کے حبیب کی ہدایات کو نظر انداز کیا گیا. آج مسلمان گھروں میں اور مسلمان خاندانوں میں اور مسلمانوں کی سوسائٹیوں میں مسائل کا ایک طوفان ہے.
اور کتنے مسائل اور پریشانیاں اس غلط رویے کی وجہ سے جنم پا رہے ہیں، اور مسائل معاشرتی زندگی کے روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور گھروں کے مسائل اور یہ ازواجی زندگی اور اولاد اور میاں بیوی کے اگر مسائل کھڑے ہو جائیں تو باصلاحیت آدمی صفر ہو جاتا ہے، کام کا آدمی زیرو ہو جاتا ہے، اور انتہائی باصلاحیت آدمی اس کی صلاحیتیں صفر ہو جاتی ہیں۔ جس گھر کا سکون اٹھ جائے اور جس گھر کی ازواجی زندگی اجڑ جائے وہ آدمی کی زندگی ایک عذاب بن جایا کرتی ہے۔ وہ وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے اور وقت سے پہلے اپنی صلاحیتوں کھو بیٹھتا ہے، اور وقت سے پہلے اس کی جوانی اس سے رخصت ہو جاتی ہے، اور وقت سے پہلے اس کی صلاحیتیں اسے جواب دے بیٹھتی ہیں، اور وقت سے پہلے اس کی زندگی جسے کہیں کہ بیکار سی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب کی ہدایات کو اس سلسلے میں نظر انداز کیا۔ اللہ کا نبی سے بڑھ کر اس اہل ایمان کا کون بھلائی چاہنے والا ہے؟ ایک ایمان والا اپنی ذات سے جتنی بھلائی نہیں کر سکتا، اللہ کا نبی اپنی امتیوں کے لیے اس سے زیادہ بھلائی چاہنے والا ہے۔ ایک انسان اپنی ذات سے اتنی خیرخواہی اور محبت نہیں کرتا جتنا اللہ کا حبیب اہل ایمان سے محبت اور خیرخواہی کا معاملہ کر گیا۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو مرد عورت کا یہ میلاب، ازواجی زندگی، آج مسلمان نے اللہ کی حبیب کی ہدایت کو نظر انداز کیا، مسائل کا شکار۔ ہر گھر، ہر خاندان، شاید ہی کوئی گھر ایسے ہوں جہاں گھریلو زندگی کے سلسلے میں سکون ہو، شاید ہی کوئی گھر ہو۔ اور میرے عزیزو، یہ ایسا طوفان ہے نا، آئندہ نسلوں کی دین دنیا دونوں خطروں میں پڑ جاتی، آئندہ نسلوں کی دین دنیا دونوں خطرے میں پڑ جاتی۔ دیکھتے نہیں مغرب کا حال، ہاں، جہاں ازواجی اور خاندانی زندگی بکھرے تو وہاں اولادوں کا پرسان حال کوئی نہیں، ماں باپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں، ہاں، اور میاں بیوی کا تعلق ہاں ایک اجنبی افراد کی طرح ہے۔ کیا جانتا، انہیں کیا پتا ازواجی زندگی، خاندانی زندگی، گھر کی زندگی، اس کا تصور ہی وہاں مٹ چکا ہے۔ انہیں پھر بھی یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، اس لیے کہ ان کے زندگی میں جانوروں کی زندگی ہے، انہیں کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا، ان کی زندگی کسی مقصد پر نہیں، ان کا معاشرہ کسی مقصد پہ نہیں، ان کی ازواجی زندگی کسی مقصد پر نہیں، پھر بھی ان کے لیے یہ زندگی کسی درجے قابل برداشت ہے۔ لیکن مسلمان جو ایک مقصد کے تحت گھر بھی بناتا ہے، ایک مقصد کے تحت اولاد کی تربیت بھی کرتا ہے، ایک مقصد کے تحت اپنی زندگی کی اٹھن بٹھن صبح شام بھی کرتا ہے، ایک مقصد کے تحت زندگی گزارتا ہے، وہاں اس بے دین اور اس لادین زندگی کا کوئی جوڑ نہیں، وہاں تو اس زندگی کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ خاص ہدایات دی ہے۔ فرمایا رشتے کا انتخاب دولت کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے، حسن کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے، دولت کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے، حسن کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے، مال کی بنیاد جسے کہیں کہ نسب کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے۔ اور اس امت کا سب سے بڑا خیر خواہی چاہنے والا نبی محمد رسول اللہ، وہ کیا کہہ رہے؟ فاظفر بذات الدین، فاظفر بذات الدین، تو اپنی ازواجی زندگی کی بنیاد دین پہ رکھنا، تو اپنی ازواجی زندگی کی بنیاد دین پہ رکھنا، اپنے نئے گھر کی بنیاد دین پہ رکھنا، معاشرے کا یہ پہلا پتھر دین کی بنیاد پہ رکھنا، ہمیشہ تیری آنکھیں سدا خوش رہے گی۔ فاظفر بذات الدین، یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں اس اہل ایمان کا سب سے زیادہ خیر خواہی چاہنے والا نبی
سب سے زیادہ بھلائی چاہنے والا نبی کہہ رہا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ نبی کہہ رہا فاظفر بذات الدین. فاظفر بذات الدین. مرد بھی، شوہر بھی اور بیوی بھی جب ان دونوں کی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح دین ہو اور اس گھر کی بنیاد دین پہ پڑے، ارے میرے عزیزو، نسلیں سنور جاتی ہیں، نسلیں سنور جاتی. جس گھر کے شوہر کی ترجیح بھی دین ہو، جس گھر کی بیوی اور عورت کی ترجیح بھی دین ہو، اس گھر کی قسمت جاگ جاتی ہے، نسلوں کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے، نسلوں کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے. فاظفر بذات الدین. نسلوں کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، ظلمت کا دور ہو، فتنوں کے اندھیرے ہوں، کہاں جائیں؟ فرمایا جانے کا راستہ تمہارا گھر ہے، جانے کا راستہ تمہارا گھر ہے. وَلْيَسْعَ بَيْتُكَ. تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے، تیرا گھر تیرے لیے فتنوں سے بچ جائے گا. گھر میں قرار پکڑ، گھر میں قرار پکڑ، گھر میں ٹھہرا ہے. لیکن میرے عزیزو، یہ گھر وہی گھر مراد ہے جہاں مرد عورت دونوں کی ترجیح دین ہو، جو ہر فتنے سے حفاظت کی جگہ مرکز بن جائے، ہر فتنے کا. اور یہ وہی گھر ہے جسے اللہ کے نبی نے فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ بنایا، جہاں میاں بیوی دونوں کی ترجیح دین بن جائے. فاظفر بذات الدین. دین ترجیح بن. تو میرے عزیزو، یہ اللہ کے نبی کی ہدایت ہے اس مرد عورت کے ملاپ کے سلسلے میں. یہ ہدایت ہے کہ دین ان کی سب سے بڑی ترجیح ہو. اور میرے عزیزو، اگر اسے نظر انداز کر دیا جائے تو مرد دیندار ہے وہ دیندار نہیں رہ سکتا، عورت دیندار ہے مرد نہیں، عورت دیندار نہیں رہ سکتی. اور جب معاملہ اولاد کی تربیت کا آتا ہے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جب معاملہ خوشی غمی کا آتا ہے دیندار بے دینی کے کام کرتا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے. اولاد کی تربیت خطرے میں پڑ جاتی ہے، نئی نسل کی تعمیر خطرے میں پڑ جاتی ہے. اور پھر گھر کے اندر دو مختلف رویے ہیں، ایک رخ پہ ہے دوسرے رخ پہ ہے. گھر کا طوفان جب کھڑا ہوتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں گھر کا طوفان جب کھڑا ہوتا ہے ساری صلاحیتیں ماند پڑ جاتی. تو سب سے بڑی ترجیح گھر کی ہو. فاظفر بذات الدین. دین سب سے بڑی ترجیح ہو، مرد کی بھی عورت کی بھی. پھر اولاد اس بنیاد پر اس کی تربیت ہو سکتی ہے، پھر اس بنیاد پر اولاد کی تربیت ہو سکتی، ورنہ نسلیں نہیں بن سکتی میرے عزیزو، معاشرہ نہیں بن سکتا. معاشرہ کوئی اوپر سے نہیں گرتا، معاشرہ گھروں کے افراد سے بنتا ہے. معاشرہ کوئی اوپر سے نہیں گرتا، معاشرہ گھروں کے افراد سے بنتا ہے. جب گھر کے رہنے والے ہی ان کے ہاں یہ دین کوئی چیز نہیں رہی، پھر معاشرہ کیسے بنے؟ جب وہیں اسلامی قدروں کی اہمیت نہیں، پھر سوسائٹی کیسے بنے گی؟ گھر بنیاد ہے، اور جس گھر کی بنیاد دین پر کھڑی ہو، مرد عورت دونوں کی ترجیح دین ہو. یہ سب سے بڑی ترجیح ہوا کرتی تھی مسلمانوں کی. بہو لے کے آتے دین دیکھا کرتے تھے، داماد منتخب کرتے دین دیکھا کرتے تھے. اور ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت بھی ایسی کیا کرتا تھا کہ ان کی سب سے بڑی چاہت اور رغبت بھی دین تھی. اب تو تماشا ہی کچھ اور ہے. جب ماں باپ کا مزاج دین پہ نہیں آتا میرے عزیزو، تو پھر اولادیں سڑکوں پر خود ہی انتخاب کر لیا کرتے ہیں، کالجوں یونیورسٹیوں کے سیڑھیوں پر خود ہی اپنے لیے منتخب کر دیا کرتے ہیں. یہ کافروں کے معاشرے کی داستانیں تو ہیں، مسلمان معاشرے کا یہ تصور نہیں ہے. کافروں کے معاشرے کی داستانیں
اور کہانیاں تو ہو سکتی ہیں. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ. اہل ایمان کا تو اللہ نے یوں کہا گھر کے بڑے، خاندان کے بڑے، ہاں وہ سرپرست، انہیں عزت ملے، انہیں مقام ملے، وہ یہ ذمہ داری خود انجام دیں، یہ انجام خود دیں، یہ ذمہ داری بچی بچہ ان کی ذمہ داریوں کا انہیں احساس ہونا چاہیے. اسلام نے تو یہ سبق دیا ہے. تو میرے عزیزو یہ ترجیح تھی مسلمان معاشرے کی کہ دین سب سے بڑی بنیاد ہے، دین سب سے بڑی بنیاد. باقی جتنی بنیادیں ہیں دین کو ہٹا کر وہ سب ناپائیدار ہیں، اور ناپائیدار بنیادوں پر کھڑی عمارت پائیدار نہیں بن سکتی. ناپائیدار حسن ڈھل جا کرتا ہے، جیب خالی ہو جا کرتی ہے. میاں حسن ڈھل جا کرتا ہے، جیب خالی ہو جا کرتی ہے. یہ ساری کمزور بنیادیں ہیں، اس پر ازواجی گھر کی عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی. گھر کی بنیاد دین پہ کھڑی ہو سکتی، دین پہ کھڑی ہو سکتی ہے. اور سبحان اللہ، جس قدر عمر بڑھے گا دین کا حسن بڑھے گا، جس قدر عمر بڑھے گی دین کا نور بڑھے گا، جس قدر زندگی بڑھے گی اسی قدر دین کے اعمال بڑھیں گے، تو اسی قدر محبت اور اعتماد بڑھے گا، اسی قدر محبت اور اعتماد بڑھے گا. اور اگر دین کو بنیاد نہ بنایا، حسن ڈھلا، محبت ڈھلی، جیب خالی ہوئی، نگاہوں میں بے وفائی آئی، چہرے کی چمک گئی، آنکھوں میں خیانت آ گئی، وسائل ختم ہوئے، میاں بیوی کے اعتماد کا وہ بندھن جو بڑا ہی کمزور تھا وہ ٹوٹا، اولاد پروان چڑھی، شوہر بوڑھا ہوا، توجہ اولاد کی طرف ہو گئی، شوہر کو نظر انداز کر دیا، اس عورت کے چہرے کا جغرافیہ بدلا، شوہر کی آنکھوں کی وفا بدلی. غلط بنیادیں ہیں جس نے آج معاشرے کو کئی مسائل کا شکار کر رکھا. ایک تو وہ طبقہ ہے میرے عزیزو جو لادین ہے، جس کے ہاں مذہب، اسلام، دین یہ غیر ضروری چیز ہے. ان کے ہاں تو وہ طبقہ ہے جہاں وہ اپنی بیٹیوں کو خود ہی بھیجتے ہیں، تم خود ہی شکار کر لو، جاؤ ملیشیا میں چلی جاؤ، چاہو لندن میں پڑھ کے آ جاؤ، چاہے یورپ میں پڑھ کے آؤ، اب چاہے تم اپنی زندگی کا ساتھی مغربی بناؤ، مشرقی بناؤ، مسلمان بناؤ، غیر مسلمان بناؤ. ان کے ہاں اس شرم و حیا کا تصور کوئی نہیں، ان کے ہاں غیرت کا جوہر کوئی نہیں. ایک تو وہ طبقہ ہے، ایک وہ طبقہ ہے جس کا میرے عزیزو نماز، روزے، اللہ اور اللہ کے رسول سے کوئی نسبت ہے، جس کا اللہ اور اللہ کے رسول، نماز، روزے سے کوئی نسبت ہے، لیکن ان کی گھریلو زندگی بھی آج الجھنوں کا شکار ہے. اس لیے کہ انہوں نے بھی دین کے اس حصے کو، دین کی زندگی کے اس حصے کو دین سے خارج سمجھ رکھا ہے، زندگی کے اس حصے کو دین سے خالی سمجھ رکھا ہے، اور اس سلسلے میں دین اور نبی کے ہدایات کو نظر انداز کر رکھا، نماز کے حد تک، روزے کے حد تک. لیکن یہ جو ایک زندگی کا اہم ترین رول ہے، زندگی بھر کا اور اہم ترین حصہ ہے زندگی کا، اسے دین سے خارج سمجھ رکھا. اور نتیجہ یہ ہے روز بروز مسائل، گھر کی زندگی کے، خاندان کی زندگی کے مسائل بڑھتے چلے. دین ترجیح نہیں، نہ اولاد کی تربیت اس نقشے پہ ہو رہی ہے، اس لیے اس کی اپنی ترجیحات ہیں، اپنی ترجیحات ہیں. اگر آج کی جوان بچی یا جوان بچہ ازواجی زندگی کا رشتہ نہ ہونے پر اگر خودکشی کر رہا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ ماں باپ اس کے خلاف فیصلہ کر رہے اور ماں باپ اس کی بے دینی کا فیصلہ کر رہے، نہ، بلکہ آج کا بچہ اور بچی خودکشی اس لیے کر رہے کہ باپ نے اس کی خواہش کا خیال نہیں رکھا. آج بیٹی اور بیٹا اس لیے خودکشیاں کر رہا ہے کہ باپ نے اس کی خواہش کا خیال نہیں، اس لیے نہیں اسے پریشانی کہ باپ نے دین کا خیال نہیں رکھا. اور باپ اور ماں اس لیے نہیں رو رہی کہ بیٹے نے بن پوچھے شادی رچا لی اور بیٹی نے بن پوچھے ہی شادی کر لی.
وہ اس لیے دکھی نہیں ہے کہ اس نے دین کو چھوڑا ہے، وہ اس لیے دکھی ہے کہ اس نے ہماری عزت کا خیال نہیں رکھا، اس نے ہمارے اسٹیٹس کا خیال نہیں رکھا، اس نے ہماری برادری کا خیال نہیں رکھا، اس نے ہماری قومیت کا خیال رکھا۔ رونا دھونا اس لیے نہیں کہ بے دین ہو گئی ہے، اگر یہ رونا دھونا اس وجہ سے ہوتا تو بے دینی کے ماحول میں اسے آزاد بھیجتے کیوں؟ اسے اس بے دین ماحول میں آزاد چھوڑتے کیوں؟ آج نہ اس نوجوان کے دکھ کی وجہ دین ہے جو خودکشیوں پر آمادہ ہے، نہ اس لڑکی کے دکھ کی وجہ دین ہے جو خودکشیوں پہ آمادہ ہے کہ میری چیز کا میرا خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ اس کو خودکشی اور اس گناہ پر اس لیے آمادہ ہو رہا کہ اس کی وہ حرام ہو حلال ہو، اس کی چاہت پوری ہونی چاہیے۔ باپ بھی دکھی ہے، اولاد نہیں سنتی، اور اس کی دکھ کی وجہ یہ نہیں کہ وہ بے دین ہو گیا، اس کے دکھ کی وجہ یہ کہ اس نے خاندان کا خیال نہیں رکھا، اس نے قومیت کا خیال نہیں رکھا، اس نے برادری کا خیال نہیں رکھا، اس نے اسٹیٹس کا خیال نہیں رکھا۔ اگر اسٹیٹس کا خیال رکھتا، چاہے شرابی ہی کیوں نہ ہو، چاہے سود خور ہی کیوں نہ ہو، چاہے بے نمازی ہی کیوں نہ ہو، چاہے لادین ہی کیوں نہ ہو، اسٹیٹس ہمارا ہونا چاہیے، اسٹیٹس ہمارا ہونا چاہیے، ہمارے معیار کے مطابق اس کی زندگی ہونی چاہیے۔ اسے یہ پرواہ نہیں ماں باپ کو بھی کہ دین کی وجہ سے وہ دکھی ہو، یہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کے اس ہدایت کو تو سبھی نے نظر انداز کر رکھا ہے، سبھی نے نظر انداز کر رکھا۔ فاظفر بذات الدین، دین تمہاری سب سے بڑی ترجیح ہو۔ یہ ہے وہ مسائل میرے عزیزو جس نے آج ہمارے معاشرے کو ہر طرف سے گھیر رکھا، ہر شخص کے گھر کے مسائل، ہر شخص کے خاندان کے مسائل، اور پھر انہیں اپنے انداز میں حل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو یہ دین، یہ وہ دولت ہے، یہ دین وہ دولت ہے جس پر ملنے والا اصل ثمرہ تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ اس لیے کہ اللہ اس دیندار سے اتنا خوش ہوتا ہے، اس دیندار سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ اللہ اسے اتنا دینا چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کی گنجائش ہی کوئی نہیں، اتنا دینا چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ جو اسے ٹکڑا ملے گا زمین کا، جو اسے اس دین کی بنیاد پر زمین کا ٹکڑا ملے گا، فرمایا موضع صوت من الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، اس جنت کا ٹکڑا اتنا جس پر ایک کوڑا رکھا جائے، پھیلا کر نہیں، کھڑا کر کے کوڑا رکھا جائے، وہ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا کتنا قیمتی ہے؟ زمین و آسمان کا سارا حسن اور زمین و آسمان کی ساری دولت اور ساری کی قدر و قیمت ایک طرف رکھ دی جائے، اور اس ایک ٹکڑے کا فرمایا یہ اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ موضع صوت من الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اس پہ میں وہ دینا چاہتا ہوں بس تم اس کا دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ اتنا سمجھ لو، اتنا دوں گا کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور اتنا سوچ لو لا خوف علیہم، وہاں کوئی خوف نہیں، نہ چوری کا، نہ ڈاکے کا، نہ طوفان کا، نہ چھن جانے کا، نہ بیماری کا، نہ بڑھاپے کا، نہ موت کا، نہ اپنوں کا، نہ بیگانوں کا۔ لا خوف، وہاں کوئی خوف نہیں، کوئی کھٹکا نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہیں کوئی حزن ہوگا کہ یہ کیوں چھوٹ گیا، یہ کیوں رہ گیا، یہ کیوں نہیں ملا، نہ وہاں خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر ورضوان من اللہ اکبر، کوئی محبت کی وادی سے گزرا ہو اسے اس جملے کا مزہ آئے گا۔ ورضوان من اللہ اکبر، کسی کی محبت دل میں ہو، کسی کی عزت دل میں ہو، اور پھر وہ محبوب کہہ دے میں تجھ سے راضی، پھر وہ معزز شخص اس کی تعریف اور مدح کرے، کیا مزہ آتا ہے، کیا مزہ آتا ہے۔ کسی کی محبت ہو دل میں
اور پھر وہ رضا کا اعلان کر دے، اب میں تجھ سے راضی، کیا مٹھاس ہے اس کی، ہاں میں راضی، میں تجھ سے راضی، اور کسی کی عزت دل میں ہو اور پھر وہ معزز شخص اس کی تعریف کر دے، ہاں اس کی مٹھاس کئی دنوں تک محسوس ہوتی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جب وہ محبوب ذات کہہ دے گی اب میں اس سے راضی ہو گیا، ہاں تو اصل اس دین کا ثمرہ، اس دین کی اصل برکتیں اور اس دین کا پورا انعام تو مرنے کے بعد کی زندگی، گنجائش وہی ہے، یہاں گنجائش نہیں، یہاں گنجائش نہیں ہے، یہ دنیا اس کا تحمل نہیں کر سکتی، اس کا اصل بدلہ تو وہی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ نے اس دین کی یہ تاثیر رکھی ہے، اللہ نے اس دین کی یہ تاثیر رکھی ہے، فاظفر بذات الدین، اللہ نے اس دین کی تاثیر رکھی ہے۔ اگر یہ زندگیوں میں، گھر کی زندگی میں، میاں بیوی کی زندگی میں، باپ بیٹے کی زندگی میں، بہن بھائی کی زندگی میں، خاندان کے افراد میں یہ دین اپنی پوری اجزاء کے ساتھ آ جائے، یہ دین اپنے پورے اجزاء کے ساتھ آ جائے تو وہ گھر بہشت کا منظر پیش کرے گا، وہ گھر جنت کا منظر پیش کرے گا۔ جیسے جنت میں باہمی اعتماد ہوگا، اور جیسے جنت میں باہمی پیار ہوگا، اور جیسے جنت میں دل کا سکون ہوگا، اور جیسے جنت میں باہمی الفت ہوگی، اور جیسے جنت میں ایک دوسرے کی خیر خواہی ہوگی، اور جیسے جنت میں ایک دوسرے کی ہمدرد ہوگی، اس دین کی یہ تاثیر ہے۔ اگر یہ اپنے تمام اجزاء کے ساتھ کسی ازواجی زندگی میں، کسی گھر کی زندگی میں آ جائے تو وہ گھر جنت کا منظر پیش کرے، جنت جیسا باہمی اعتماد میاں بیوی کا، جنت جیسے ایک دوسرے کا پیار، جنت جیسا ایک دوسرے کا فلاح، ایک دوسرے کی خیر خواہی، جنت جیسے ایک دوسرے سے ہمدردی، جنت جیسے دل کا سکون اللہ اس دنیا میں عطا فرمائے۔ یہ دنیا کا گھر جنت کا گھر بن جائے، بہشت کا منظر پیش کرے، یہ اللہ نے اس دین میں تاثیر رکھی ہے۔ فاظفر بذات الدین، کہ اس دین کو ترجیح بناؤ، اس دین کو ترجیح بناؤ۔ میرے عزیزو، قسم خدا کی، نہ دولت سے اور نہ ہی وسائل زندگی سے، نہ اچھے فرنیچر سے اور نہ ہی اچھے ساز و سامان سے آپ کی بیٹی کا گھر بنے گا، اور نہ ہی آپ کے بیٹے کا گھر بنے گا، نہ ہی آپ کے گھر کا خوشیوں کا منظر آئے گا، ان چیزوں سے نہیں آتا، ورنہ ان چیزوں میں کفر ہم سے بہت آگے ہے، مغرب ہم سے بہت آگے ہے ان چیزوں کے اندر۔ وہاں ہر تیسری عورت کو طلاق ہے، وہاں ہر تیسری عورت کو طلاق ہے۔ آپ اپنے خاندان میں پیچھے جائیے، 50 سال پیچھے جائیے، خاندانوں میں یہ طلاق کا یہ طوفان نہیں تھا، خاندانوں میں طلاق اور خلا کا یہ طوفان نہیں تھا جو اب یہ طوفان برپا ہے۔ سامان بھی زیادہ، دولت بھی زیادہ، گھر بھی بڑا، گاڑیاں بھی بہت، آمدنی بھی زیادہ، اور ناز و نخرے کے سارے سلسلے، سارے زندگی کا اسٹیٹس بھی بہت بڑھیا، لیکن یہ طلاق کا طوفان کیوں ہے؟ گھر گھر سے خلا اور نفرتوں کی آواز کیوں ہے؟ اس لیے کہ بدقسمتی سے اس گھر سے دین کا حیا نکل گیا، دین کی غیرت نکل گئی، دین کی شرم و حیا نکل گئی، دین کی عبادت نکل گئی، دین کے اخلاق نکل گئے، دین کی امانت اور دیانت نکل گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود آج گھر ٹوٹ رہے، گھر ٹوٹ رہے، غلط بنیادوں پر سوچ رکھا ہے میری بیٹی کا گھر بن جائے گا، میرے داماد میرے بیٹے کا گھر بن جائے گا، میرا گھر بن جائے، غلط بنیادیں ہیں۔ کبھی بے دینی کی بنیاد پر گھر نہیں بنتے، کبھی گھر نہیں بنتے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ باہمی بد اعتمادی کا شکار ہو جائیں گے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ
فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. دین سے جس دن انہوں نے اعراض کیا، ان کی دلوں کی محبتیں نفرتوں سے بدل جائیں گی، ان کا اعتماد بد اعتمادی سے بدل جائے گا، ان کی آپس کا احترام ایک دوسرے کے جسے کہیں کہ نفرت سے بدل جائے گا. ارے میرے عزیزو، جب گھر کی چار دیواری میں شوہر اپنی بیوی کو بے دینی سے نہ روکے اور بیوی اپنے شوہر کو بے دینی سے نہ روکے، اللہ کا احترام کا خیال نہ رکھا اور اللہ کی عزت کا خیال نہ رکھا، ہو ہی نہیں سکتا. پھر ان دونوں کے آپس میں ایک دوسرے کا احترام باقی رہ جائے، پھر ان دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کی عزت اور عظمت باقی رہ جائے. جب اللہ کی عظمت اور احترام کا خیال نہ رکھا، ان دونوں کے دل بھی ایک دوسرے کے احترام اور عظمت سے خالی ہو گئے. جیسا گناہ ویسا اس کا ریئیکشن، جیسا عمل ویسی سزا نہیں ہو سکتا. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس گئے گزرے دور کے اندر بھی کھلی آنکھوں سے نظر آئے گا، کھلی آنکھوں سے، جن کی زندگیوں میں دین ہے. اور دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، یاد رکھیے گا. دین صرف روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، دین صرف حج عمرے کرنے کا نام نہیں ہے. دیکھو میرے عزیزو، اگر یونانی طب کے نسخہ پورا استعمال نہ کیا جائے، یونانی طب کا نسخہ پورا استعمال نہ کیا جائے تو سبھی جانتے ہیں میاں صحت بحال ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے. ڈاکٹر کا دیے ہوا پوری خوراک استعمال نہ کی جائے، 10 گولیاں دی ہیں شام کے لیے، کہے کون کھائے گا میاں؟ 2 ہی کافی ہیں. ڈاکٹر کہے میاں جو جسم میں طوفان برپائے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. پھر اس لیے کہ ساری خوراک کے اندر بہت ساری چیزوں کا لحاظ رکھا ہے. کچھ خوراک غذا کا کام دیتی ہے، کچھ بیماری کو روکتی ہے، کچھ دفاعی کام کرتی ہے. یہ ساری خوراک پوری کھانی پڑے گی، چاہے وہ یہودی ڈاکٹر کیوں نہ ہو، عیسائی کیوں نہ ہو، ہندو کیوں نہ ہو، پوری خوراک استعمال کرنی پڑے گی. شام کی خوراک پوری، یہ کہنے تقسیم کر دو، کچھ صبح کچھ شام. وہ کہے گا میاں جسم میں جو طوفان آئے بیماریوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، پوری 10 گولیاں کھائے گا. اس کی تاثیر جانتا ہے، یہ یقین ہے، کھاتا ہے پوری، کھاتا ہے پوری. ارے میرے عزیزو، یونان کا طب یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے کے نسخے چلے آ رہے ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی ان نسخوں کی تاثیر پر اعتماد ہے کہ میاں اس کی اجزاء تقسیم نہ کرنا ورنہ اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی. لیکن ایک دین ہی رہ گیا تماشا کرنے کے لیے میرے عزیزو، ایک دین ہی رہ گیا تماشا کرنے کے لیے کہ اس کے اجزاء کو تقسیم بھی کر دو اور پھر امید رکھیں کہ اس کی تاثیر بھی مل جائے. اس کے سارے اجزاء تقسیم کر دو، کہیں نماز تو زکوٰۃ کوئی نہیں، کہیں زکوٰۃ اور نماز تو اخلاق کوئی نہیں، کہیں اخلاق کا کچھ حصہ تو معاملات حلال حرام کی تمیز کوئی نہیں، اور کہیں حلال حرام کی کچھ فکر ہے تو معاشرت میں اسلام کہیں دور سے بھی نظر نہیں آتا. اسلام کے سارے اجزاء بکھیر دیے اور پھر چاہتے ہیں کہ اس کی تاثیر مل جائے. ڈاکٹر کی خوراک تو تقسیم نہیں کرتے، چاہے وہ ہندو ہی کی خوراک کیوں نہ دی ہوئی ہو، یہودی ڈاکٹر کی دی ہوئی خوراک کیوں نہ ہو، اس کی خوراک تو تقسیم نہیں کرتے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا نسخہ دیا ہے، اسے تقسیم کر رہے اور مطمئن بھی ہیں. میرے عزیزو، آج بھی جس کی زندگی میں یہ دین کا نسخہ اپنے اجزاء کے ساتھ زندگی میں ہے، اپنے اجزاء کے ساتھ عبادات بھی، معاملات بھی، اور خصوصاً اخلاق بھی جس کی زندگی میں آج دین کا یہ نسخہ موجود ہے، اس کی زندگی سر کی آنکھوں سے نظر آتی ہے. اس کی زندگی ازواجی ہزاروں لاکھوں انسانوں کی زندگی سے زیادہ خوشگوار، کھلے آنکھوں سے نظر آئے. جس کی زندگی میں یہ نسخہ دین موجود ہے، چاہے وہ جھونپڑی میں رہتا ہو، کوٹھی میں رہتا ہو، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو،
اگر نسخہ دین اپنے اجزاء کے ساتھ ہے تو کھلے آنکھوں سے نظر آئے گا اس کی ازواجی زندگی میں خوشگواری ہے، اس کی زندگی میں سکون ہے، اس کی زندگی میں میاں بیوی میں اعتماد ہے، اس کی زندگی میں میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی اور ہمدردی ہے، اور جہاں صرف اجزاء ہیں، نماز ہے، اخلاق کوئی نہیں، روزہ زکوٰۃ ہے، حلال حرام کی تمیز کوئی نہیں ہے، نماز بھی چل رہا ہے، گھر میں ٹی وی بھی چل رہی ہے، ٹی وی بھی چل رہا ہے، ہاں نماز بھی چل رہی ہے، موسیقی بھی چل رہا ہے، گھر کے میز پر وہ حیا باختہ گندے میگزین بھی پڑے ہیں، اور پھر امید رکھو اس گھر کی زندگی پرسکون ہو۔ یہ تو ایسا ہی ہے میرے عزیزو، ہاں کہ کیکر بویا جائے اور پھل کی امید رکھی جائے، کانٹے بوئے جائیں اور پھل کی امید رکھی جائے، گناہوں کے کانٹے گھر میں سجے ہوں اور کانٹوں پہ زندگی پرسکون چاہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر میں کانٹے سجائے جائے اور پھر آپس میں محبت اور پیار کی پھول چاہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا میرے عزیزو۔ تو گھر کی بنیاد دین پر، دین اپنے پورے اجزاء کے ساتھ ہو، اور خصوصاً میرے عزیزو اخلاق کا پہلو بہت کمزور ہو گیا ہے زندگیوں میں آج، اخلاق کا پہلو بہت کمزور ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے باہمی محبت نام کی چیز ختم، کچھ نمازی بھی مل جائیں گے، دین کے کچھ اجزاء میں عبادت بھی مل جائے گی، روزے بھی مل جائیں گے، صدقے بھی مل جائیں گے، لیکن اگر آج اس کے دین میں نہیں نظر آتا تو اخلاق کا پہلو خالی نظر آتا، اخلاق کا پہلو خالی نظر آتا۔ یہ بیوی وظیفے پڑھ لے گی لیکن اس کی زبان کی سختی نہیں جاتی، وظیفوں پہ وظیفے پڑھ لے گی، زبان کی کرواہٹ نہیں جائے گی، یہ شوہر ساری دنیا کی عورتوں کی تعریف کرے گا، اسے عیب نظر آئیں گے، خوردبین لگا کر اپنی بیوی کے نظر آئیں گے، اس عورت کے ساری مسکراہٹیں غیروں کے لیے، کڑواہٹ ہے تو ساری اپنے شوہر کے لیے، کیا طوفان ہے۔ پھر گھروں میں مسائل کیوں نہ کھڑے ہوں، پھر آئندہ نسلوں کا دین دنیا خطرے میں کیوں نہ ہو، پھر معاشرہ کیوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو۔ اخلاق کا پہلو، دین کا جو یہ پہلو ہے، آج یہ ہمارے گھریلو زندگی میں نظر انداز، ازواجی زندگی میں نظر انداز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے آدمی ہیں، اور کسی عورت کی کوئی عورت اپنے شوہر کی تعریف کرے تو کمال درجے کا شوہر ہوگا نا، کیا کمال ہوگا اس شوہر کا۔ عورت اپنے شوہر کی دینداری کی تعریف کرے تو اللہ کے نبی کی دینداری اور اخلاق کی تعریف سب سے پہلے دنیا میں آپ کی بیوی نے فرمائی، سب سے پہلے آپ کی بیوی نے فرمائی، خیارکم خیارکم لنسائکم، خیارکم خیارکم لنسائکم، اور میں اپنے بیویوں کے حق میں سب سے بہتر ہوں، اللہ کے نبی کہنے لگے۔ اخلاق کا پہلو اسے نظر انداز کیا گیا، اسے نظر انداز کیا گیا ہے۔ اور میرے عزیزو یہ ایسی چیز ہے، کاغذ ہے نا، کاغذ یہ گوند سے جڑتا ہے، اور پتھر سیمنٹ سے جڑتا ہے، اور لوہے کے ٹکڑے ویلڈنگ سے جڑتے ہیں، اور لکڑی کے ٹکڑے یہ کیل سے جڑتے ہیں، اور انسانوں کے دل اچھے اخلاق سے جڑتے ہیں، اچھے اخلاق سے، پیارے اخلاق اللہ کے نبی کے، اس سے دل جوڑتے ہیں۔ مثبت سوچ، منفی سوچ رکھو گے، تم دوربین لگاؤ گے، وہاں سے خوردبین لگ جائے گی، زندگی نہیں بنے گی۔ مثبت سوچ، مثبت سوچ، اچھائیوں پہ نظر رکھو، کون عیبوں سے خالی ہے؟ ایک محمد الرسول اللہ ہے، بس۔ انسان عیبوں میں ہے، اس کے اندر خامیاں ہیں،
زندگیاں خامیاں دیکھنے سے نہیں بنتی، زندگیاں خوبی دیکھنے سے بنتی. مثبت سوچ رکھو، مثبت سوچ رکھو، اس سے اخلاق بڑے ہوں گے. تو میرے عزیزو، دین اسے ترجیح بناؤ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے بھی، اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے، اللہ کے لیے. ایک تو وہ طبقہ میرے عزیزو جو بے دین ہے، لیکن بدقسمتی سے آج بظاہر جو تھوڑے بہت دین سے جڑے ہوئے ہیں ان کے ہاں بھی ترجیح دین نہیں ہے، برادری ترجیح ہے، قومیت ترجیح ہے، بلکہ پھر میمنوں کے اندر بھی برادریاں، پھر پنجابیوں کے اندر بھی برادریاں، پھر پختونوں کے اندر بھی برادریاں. جب پاؤں میں زنجیریں خود ڈال رہے ہیں پھر کہتے ہیں رشتے نہیں آتے. بیڑیاں خود ڈال دی پھر کہتا رشتے نہیں آتے. کس نے کہہ دیا ان چیزوں کو ترجیح بناؤ؟ ترجیح دین کو بناؤ. ہاں کسی درجے ان چیزوں کے لحاظ کی گنجائش ہے، کسی درجے ان کی گنجائش اجازت ہے، لیکن یہ نہیں میرے عزیزو برادری جیسا ہی بے دین کیوں نہ ہو، چونکہ ہماری قوم کا ہے کیسا ہی بے دین کیوں نہ ہو، ہمارے خاندان کا ہے کیسا ہی بے دین، یہ بے دینی ہے، یہ بے دینی ہے. دین ترجیح ہو، دین ترجیح ہو. ماں باپ بھی اپنے بچوں کی تربیت بھی پھر اسی رخ پہ کریں کہ ہماری اولادوں کی ترجیح بھی یہی بنے، ورنہ میرے عزیزو نسلوں کا دین خطرے میں پڑ جائے گا، آئندہ نسلیں دین پہ نہیں چلیں. اس لیے کہ سب سے بڑی صحبت کا وقت گھر ہوتا ہے. اور اللہ معاف فرمائے اگر گھر ہی بے دینی کا ہو، جہاں اس کی زندگی کا ایک بڑا وقت گزرتا ہے، دین کیسے بچے گا؟ مسجد میں چند گھنٹوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے، کسی دینی مجلس میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے لیے زیادہ وقت تو گھر گزرتا ہے. اور اللہ معاف فرمایا اگر گھر کی فضائی بے دینی کے ہو، دین کیسے بچے گا؟ پھر آج ہماری اولادیں نہ ان کا اسکولوں میں، نہ کالجوں میں، نہ یونیورسٹیوں میں، نہ باہر کے گلیوں بازاروں میں کہیں بھی دین محفوظ نہیں. اور اللہ معاف فرمائے اگر گھر بھی نہ ہو کیا حال ہو. تو میرے عزیزو ایک تو اللہ کرے اب ہر مرد عورت کا سب سے بڑی ترجیح دین بن جائے. فاظفر بذات الدین، دین ان کی سب سے بڑی زندگی کی ترجیح بن جائے. جب تک اس نقطے پہ نہیں آئیں گے گھر میں کبھی خوشگواری نہیں آ سکتی، کبھی خوشگواری نہیں آ سکتی. باقی ساری بنیادیں کھوکھلی ہیں، باقی ساری بنیادیں کھوکھلی ہیں. دولت سے، پیسوں سے آپ تحفے لا سکتے ہیں، لیکن دلوں کے محبت پیسوں سے نہیں آیا کرتا. دولت سے، پیسوں سے آپ گاڑی لا سکتے ہیں، لیکن اعتماد میاں بیوی کا پیسوں سے نہیں آیا کرتا. دولت سے، پیسوں سے آپ گھر کا سامان لا سکتے ہیں، لیکن دلوں میں الفت پیسوں سے نہیں آیا کرتا. یہ محبت اور الفت اور اعتماد کے پھول صرف دین کے درخت پہ لگتے ہیں، صرف دین کے درخت پہ لگتے ہیں. اگر اسے کاٹ دیا گیا گھر سے، اگر اسے کاٹ دیا گیا پھر یہ پھول کبھی نہیں آتے، کبھی نہیں آتے. یہ صرف دین کے درخت پہ یہ پھول لگتے ہیں، اعتماد میاں بیوی کا. اور اگر گھر میں یہ بد اعتمادی کی شکل ہو جائے، نہ بیوی شوہر پر اعتماد کرے، نہ شوہر بیوی پہ، زندگی جہنم بن جاتی، زندگی عذاب. جیتے جی انگاروں پہ زندگی گزرتی ہے، جیتے جی یہ انگاروں پہ زندگی گزرتی ہے. تو میرے عزیزو دین کو اپنی زندگی کی سب سے، گھر کی زندگی کی ترجیح بناؤ. میاں بیوی اس کا اہتمام کریں، اور پھر اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی دین پہ کریں، تاکہ اللہ کرے ان کی بھی کل سوچ یہی بنے کہ ہم نے وہاں رشتے کرنے ہیں جہاں دین ہو. دین کو ترجیح بنا. جس قدر دین میں پختگی، دین میں ترقی ہو، وہی ہماری ترجیح ہو. اگر یہ دیندار طبقہ اس کا اہتمام کر لے تو سچ عرض کر رہا ہوں
نہ جانے کتنی بچیوں کے لیے دین پہ چلنا آسان ہو جائے اور کتنے بچوں کے لیے دین پہ چلنا آسان، اگر یہ دیندار طبقہ اس کا اہتمام کر لے۔ آج بہت ساری بچیاں دین پہ چلنا چاہتی ہیں، ماں باپ نہیں چلنے دیتے، بیٹی رشتے کیسے آئیں گے؟ بہت ساری بچیاں دین پہ چلنا چاہتی ہیں، ماں باپ نہیں چلنا چاہتے، بیٹی جب تک چراغ محفل نہیں بنے گی اور دنیا تیرا نظارہ نہیں کرے گی، رشتے کیسے آئیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دن بچیوں کو کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے؟ یہ کیوں اس امتحان سے بچیوں کو گزرنا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ آج مسلمانوں کی ترجیحات بدل گئی۔ ڈگریاں اس کی ترجیح ہے، ہاں، دنیا کی چمک دمک اس کی ترجیح ہے، نئی روشنی کی تعلیم اس کی ترجیح ہے۔ وہاں غیرت حیا سب کھوٹے سکے ہو گئے، وہاں پردہ حیا عبادت سب کھوٹے سکے ہو گئے۔ آج چمکتے بولتے سکے ڈگریاں ہیں، ڈگریاں، اور نئی روشنی کی تعلیم ہے، چاہے غیرت رہے یا نہ رہے، چاہے حیا رہے نہ رہے، چاہے اس میں عبادت ہو نہ ہو، چاہے اس میں شوہر کی وفاداری ہو نہ ہو، چاہے اسے گھر بنانے کی فکر ہو نہ ہو۔ معاشرے کو دکھا سکوں، سوسائٹی کو دکھا سکوں، اس لیے کہ اسے ساتھ لے کے دفتر جانا ہے، اس لیے کہ اسے ساتھ لے کر محفل میں جانا ہے، اس لیے کہ اسے زندگی کے ہر حصے میں ساتھ رکھنا ہے تاکہ اسٹیٹس کے ساتھ چل سکے۔ یہ بے دینی ہے، اس کی نحوست سے کتنی بچیوں کے لیے دین پہ چلنا مشکل ہو، کتنی بچیوں کے لیے دین پہ چلنا مشکل ہو۔ تو میرے عزیزو، دینداروں کا فرض ہے، دینداروں کا فرض ہے کہ وہ اپنے ہاں ترجیحات بدلے، اپنے ہاں کی ترجیحات بدلے، دین کو بنیاد بنائیں، دین کو بنیاد۔ اور بسا اوقات چہرے کا رنگ صاف کوئی نہیں اور وسائل بھی زیادہ کوئی نہیں، لیکن تقوی میں اعلیٰ درجے کی ہے، یا وہ نوجوان تقوی میں اعلیٰ درجے کا ہے، پتہ نہیں اس دونوں کی نیکی کی برکت سے اللہ کیسی مبارک اولاد انہیں دے دے، پتہ نہیں کیسی اللہ انہیں مبارک اولاد دے جو نسلوں کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عجیب واقعہ لکھا ہے، ان کے باپ ایک نہر کے پاس سے جا رہے اور ایک سیب نہر کے اندر آ رہا اور انہوں نے اسے کھا لیا۔ جب کھایا خیال آیا بے پوچھے پھل کھا لیا، پتہ نہیں کس کے پھل کا کس کے باغ کا یہ پھل ہے۔ نہر کے کنارے کنارے واپس چلے جہاں سے نہر چل رہی تھی، راستے میں ایک باغ دیکھا جہاں درخت کی شاخیں اس نہر پہ گر رہی تھی۔ مالک کو تلاش کیا، اس کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ میں نے بغیر پوچھے آپ کا یہ پھل کھایا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ بھی صاحب بصیرت تھا، وہ بھی صاحب بصیرت تھا، فوراً سمجھ گیا بڑا قیمتی نوجوان ہے جسے اللہ کا اتنا ڈر ہے، اللہ کا اتنا خوف ہے۔ سمجھ گیا، کہا معاف نہیں کروں، معاف نہیں کروں۔ کہا اگر آپ چاہیں تو 1 سال اس باغ کی محنت کروں گا، جب نیا پھل آ جائے پھر معاف کر دینا۔ کہا نہیں معاف کروں، نہیں معاف کروں گا۔ کہا ایک شرط ہے معاف کرنے کی، میری ایک بیٹی ہے جو لنگڑی ہے، لولی ہے، آنکھوں سے معروم ہے، گنگی بھی ہے، سماعت بھی نہیں رکھتی، اس سے رشتہ کرنا ہوگا، پھر معاف کر دوں۔ وہ نوجوان تھوڑی دیر کے لیے رکا، تصور کیا، سوچنے لگا کیسے ہوگا، پھر کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا میں نے اپنے دل سے پوچھا کل قیامت میں اگر تجھ سے پوچھ لیا جائے کیوں پھل کھایا تھا اور اس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے تو کیا جواب دوں گا؟ دنیا کی چند روزہ زندگی تو اس معذور بچی کے ساتھ بھی گزر جائے گی، لیکن آخرت میں اللہ کے سوال کا جواب کیا دوں گا؟ کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے یہ بھی گوارا ہے، معاف تو کر دو گے نا؟ اس نے کہا ہاں معاف کر دو۔
رشتہ ہو گیا. جب پہلی ملاقات ہوئی سبحان اللہ، وہ بچی خوبصورت بھی خوبصیرت بھی، خوبصورت بھی خوبصیرت بھی، اعضاء بھی سارے سلامت اور سیرت میں اعلیٰ درجے کی. وہ آ کر پھر کہنے لگے کہیں غلطی نہ ہو گئی ہو، کہیں دھوکہ نہ ہو گیا ہو. اس سے کہنے لگا اس بچی کے باپ سے، یہ آپ نے مجھ سے کچھ اور کہا تھا اور میں جس بچی سے ملاقات میری کی ہے وہ میں نے کچھ اور پایا ہے. کہا بیٹے ہاں میری ایک بچی تھی، یہ ایک ہی بیٹی تھی، میں نے اسے بڑے اہتمام سے میں نے اس کی تربیت کی تھی، اور میں نے جو آپ کو یہ ساری اس کی باتیں بتائیں کہ بہری بھی ہے، اندھی بھی ہے، گونگی بھی ہے، اس لیے کہ نہ اس کا ہاتھ کسی غیر محرم کی طرف کبھی بڑھا، نہ اس کے قدم کسی غیر محرم کی طرف اٹھے، نہ اس کی نگاہیں کسی غیر محرم کی طرف اٹھی، نہ اس نے غیر محرم سے لذت کی گفتگو سنی، نہ اس نے کسی غیر محرم سے لذت کی گفتگو کی. اس لیے میں نے یہ کہا کہ یہ ایسی ہے، اور ایسی میں نے اہتمام سے اس بچی کی تربیت کی تھی. میں چاہتا تھا کوئی ایسا ہی متقی نوجوان ملے، تو میرے دل نے گواہی دی کہ آپ ہی اس بچی کے لیے لائق ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ اس بچی کا رشتہ تجھ سے ہو جائے. جب باپ ایسا متقی اور بیوی ایسی پرہیزگار، پھر ان دونوں کے تعلق سے اللہ نے اس امت کو عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا دیا جو لاکھوں انسانوں کے دلوں کے اندر ایمان کی روشنی کا ذریعہ بنا، لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگی میں ایمان کی روشنی کا ذریعہ بنا، اور نہ جب تک اس کی تعلیم اور عمل کا فیض کب تک جاری رہے گا. ہاں جب گھروں میں میرے عزیزو ایسی ایمان کی بنیادوں پر رشتے ہوا کرتے تھے، ایسے ایمان کی بنیادوں پہ رشتے ہوا کرتے تھے، ہاں اب تو چہرے کی چمک ہی رہ گئی ہے ترجیحات، دولت کی چمک ہی رہ گئی ہے ترجیحات، ہاں دنیا کی ٹھاٹ باٹ ہی رہ گئی ہے دنیا کی اس کی ترجیحات، اور اسٹیٹس ہی ساری ترجیحات کا محور بن چکا ہے. ارے میرے عزیزو، کبھی مسلمانوں کے ہاں دینداری سب سے بڑی ترجیح. یہ دیکھا جاتا تھا یہ بیٹی کتنی تہجد گزار ہے، کتنی باپردہ ہے، کتنی شرعی پردہ کرتی ہے، کتنے دین کو جانتی بوجھتی ہے. اس نوجوان کی زندگی میں کس قدر اہتمام نماز کا ہے، عبادت کا ہے، تقوی کا ہے، یہ دیکھا جاتا تھا. دولت پیسہ یہ تو مسلمانوں کا ایمان تھا. آنے والی بیٹی بھی اپنی روزی خود لے کے آتی ہے. اس نوجوان کا رزق بھی لکھا جا چکا ہے. دنیا کی کوئی طاقت ان کا ایک لقمہ بھی نہیں کم کر سکتی، اور نہ ساری دنیا کی طاقتیں ان کے لقمے کو بڑھا سکتی ہیں. ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها. پھر دنیا کی اس چمک دھمک کی خاطر میں اپنی بیٹی کا ایمان کیوں خطرے میں ڈالوں، اور اپنی بیٹی کی جوانی زندگی کیوں خطرے میں ڈالوں، اور اپنے گھر کا سکون کیوں خراب کروں. اس لیے کہ رزق تو بچی خود اپنے ساتھ لاتی ہے، اور روٹی پانی اللہ رب العزت نے اس نوجوان کا قیامت تک کے لیے لکھ دیا ہے جو اسے ملنا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس سے چھین نہیں سکتی. ہاں اللہ نے یہ بھی کہہ دیا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. ان یکونوا فقراء، اگر یہ بھی فقیر ملاپ ہو گیا ایمان اور دین کی بنیاد پر، ان کی پاک دامنی اور حیا میں اور ترقی ہو گئی، ان کی ایمان اور تقوی کے نور میں اور ترقی ہو گئی، اللہ پھر ان کو اپنے خاص فضل سے غنی کر دے گا. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، پھر اللہ انہیں اپنے خاص فضل سے غنی کر دے گا. غنی کر دے گا. بنیاد یہ ہوا کرتی تھی، دین بنیاد ہوا کرتی. اور جب اس ملاپ کی بنیاد دین ہوتی، آئندہ نسل اس دین پر اس کی تربیت ہوتی. اب ماں کہیں اور بیچنا جاتی ہے، باپ کہیں اور بھیجنا. ایک تماشا ہے ہر گھر کا. باپ کچھ اور بچی کو پہنانا چاہتا ہے، ماں اس کی جینز پہنانا چاہتی ہے. ہاں ماں کچھ اور پہنانا چاہتی ہے، باپ اسے اداکار بنانا چاہتا ہے. عجیب ہی تماشا ہے. ماں اسے قرآن پڑھانا چاہتی ہے، باپ اسے نچانا چاہتا ہے. ہر گھر میں ایک تماشا. بنیادیں گھروں کی غلط پڑ چکی، گھر کی بنیادیں غلط پڑ چکی. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. تو میرے عزیزو،
نماز بھی مبارک، زکوٰۃ بھی مبارک، نماز بھی مبارک، زکوٰۃ بھی مبارک، صدقہ خیرات بھی مبارک، لیکن اللہ کے لیے میرے عزیزو اپنی زندگی میں دین کا یہ پہلو بھی زندہ کرو، تب نسلوں کا دین بچے گا اور ہمارا نماز روزہ بھی تب محفوظ ہوگا۔ ورنہ اگر گھر کا ماحول دین پہ نہیں بنایا، ہماری دینداری صرف مسجد تک رہے گی، شادی میں نہیں رہے گی۔ ہماری دینداری صرف مسجد تک رہے گی، شادی پہ نہیں رہے گی۔ غمی خوشی میں دینداری نہیں رہے گی، غمی خوشیوں کی محافل مجالس میں دینداری نام کی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے گھروں کی بنیاد دین پہ لاؤ، گھروں کی بنیاد دین پہ لاؤ، تب اولادوں کا دین بھی بچے گا، ایمان بھی بچے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس دین کی برکتیں رکھی ہیں میرے عزیزوں، اس دین کی برکتیں رکھی ہیں، اس کا پورا ثمرہ، پوری کامیابی، پوری برکتیں مرنے کے بعد ہیں، لیکن اس دین کی برکتیں اس دنیا کے اندر بھی ہیں، اس کی تاثیر دنیا کے اندر بھی ہے۔ اگر گھر کی بنیاد اس دین پہ پڑ جائے تو جنت کا منظر پیش کرے گا، یہ گھر بہشت بن جائے گا، بہشت، وہی محبتیں، وہی پیار، وہی اعتماد، وہی دل کا سکون، وہی ایک دوسرے کی خیر خواہی اللہ ان گھروں کے اندر بھی عطا فرمائے گا، جس سے آج گھر خالی ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہ آج دین اجزاء کی شکل میں ہے، پورا دین زندگیوں میں نہیں۔ دین اجزاء کی شکل میں ہے، کچھ جز ہے بس، پورا دین زندگیوں میں نہیں ہے۔ اور خصوصاً میرے عزیزو گھر کی زندگی میں اور ازواجی زندگی میں اخلاق کا پہلو زندہ کیجئے، اخلاق کا پہلو زندہ کیجئے۔ ادنا درجے کا اخلاق تو ہماری دینداری میں زندہ ہو کہ کم از کم میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میرے رویے سے، میرے زبان کی گفتگو سے، میرے طرز زندگی سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کا حبیب کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اللہ کا حبیب تہجد میں اٹھتے تو آہستہ سے دروازہ کھولتے، آرام سے چلتے، آرام سے جوتے پہنتے، کہیں آہٹ سے میری نیند نہ خراب ہو جائے۔ آرام سے دروازہ کھولا، پاؤں جوتے پہنے، باہر نکلے آرام سے، کہیں عائشہ کی نیند خراب۔ اتنی بھی تکلیف گوارا نہیں، یہ اللہ کا نبی ایک زندگی بتا کر گیا۔ ایسی زندگی ہو میرے عزیزوں کہ کم از کم یہ ہو میرے لب و لہجے سے، میرے طرز انداز سے، میرے گفتگو سے، میرے رویے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، نہ مرد کو عورت سے، نہ عورت کو مرد سے، ایسی زندگی ہو۔ اللہ کی ذات سے امید ہے پھر اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے مولا جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بھری زندگی نصیب فرما۔ اے مولا اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما، گناہوں سے پاک زندگیاں نصیب فرما، تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ مولا پورے دین پہ چلنا آسان فرما، اے مولا اپنے فضل سے پورے دین پہ چلنا آسان فرما، ہر کمزوری کمی کو اپنے فضل سے معاف فرما، بے حیائی فحاشی اور یعنی کے اس طوفان سے ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت نصیب فرما، غیرت کی دولت نصیب فرما، حیا والی زندگی نصیب فرما، اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ امت میں پھر سے زندہ فرما، حمیت اسلامی، غیرت ایمانی اہل اسلام میں پھر زندہ فرما۔ اے مولا مسلمانوں کے اندر نفرتوں کا بیج بونے والوں کے شر سے اہل اسلام کی حفاظت فرما، دنیا بھر کے مولا مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، امت مسلمہ کو
قسم کے ظالم منافق حکمرانوں سے نجات نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہے، ان کی عظمت محبت قدر نصیب فرما، ان کی محنتوں قربانیاں قبول فرما کر دین کو سربلندی نصیب فرما، مولا مساجد کی مدارس کی مکاتب کے علماء کی حفاظت فرما، اے مولا ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما، ہمارے ایمانوں کی جانوں کی عزتوں کی آبرو کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، اولادوں کے فتنوں سے ازمائشوں سے نافرمانیوں سے محفوظ فرما، مولا جو بچے بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، اے مولا جو بچہ بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جن کے گھر بن چکے ہیں محبتوں سے تقوی سے ان کے گھروں کو آباد فرما، ٹوٹ پھوٹ کو ختم فرما، نفرتوں کو ختم فرما، بد اعتمادی کو ختم فرما، اے مولا گھروں کے ماحول کو ایمان کی ترقی کا ذریعہ بنا، گھر کے ماحول کو آخرت سنورنے کا ذریعہ بنا، اپنے گھروں میں 100% دین کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما، اسپتالوں کی زندگیوں سے محفوظ فرما، مولا ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، اہل اسلام کو اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔